محمد نبينا بنور هدينا من مكة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت زندگی کے بارے میں، خوبصورت باتیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے قبیلہ میں نہایت ہی معزز شخص تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور آپ کے والد مکہ میں اقامت کیا کرتے تھے، اور پھر یہیں سے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، اور جن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ اپنے اخلاق کی وجہ سے، پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ آپ کے والد نے آپ کی انہی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل، جو کہ برادر زادہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ بن نباش تمیمی سے نکاح ہو گیا، اور ابو خالہ کے بعد عتیق بن زائد سے نکاح ہوا، اور اسی زمانہ میں حرب الفجار چھڑی، اور اسی لڑائی میں آپ کے والد وفات پا گئے۔ والد اور شوہر کی وفات کے بعد آپ بہت سخت پریشان ہوئی، اور ذریعہ معاش چونکہ تجارت تھی اور جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں تھا، تو اپنے ملازموں کو معاوضہ دے کر مال تجارت بیچتی تھی، اور ایک دفعہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ کو جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہیے، اور ان کا مال شام جائے گا، اور بہتر ہوتا کہ آپ بھی ان کے ساتھ جاتے۔ تو میرے پاس تو اتنے درہم نہیں ہیں کہ میں خود آپ کے لیے سرمایہ مہیا کرتا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت امین کے لقب سے تمام اہل مکہ میں بہت مشہور تھی، اور آپ کے احسن معاملات، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کا چرچا عام تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ میرا مال جو ہے وہ تجارت سے لے کر شام کو جائیے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو یہ آپ کا پیغام ملا، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرا مال شام لے کر جائیے، اور جو میں معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں ان کی نسبت میں آپ کو زیادہ معاوضہ دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، اور مال تجارت لے کر ان کی ایک کنیزہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ تو اس سال کی پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے وہ نفع بھی بہت زیادہ ہوا اور بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اخلاق اور شریفانہ باتوں کی وجہ سے، اخلاق اور رویے کی وجہ سے قریش کے جو لوگ ہیں وہ ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ہر شخص جو ہے وہ ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ چونکہ حضرت خدیجہ کے والد وفات پا چکے تھے تو ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی، تو اسی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مراتب خود طے کیے، اور ابو طالب اور حضرت حمزہ حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے اور چند بزرگوں کو بھی جمع کیا۔ حضرت ابو طالب نے ہی نکاح پڑھوایا، اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ جو ہیں وہ حرم نبوت ہو کر امیر المؤمنین کے شرف سے ممتاز ہوئی، اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آئیں، جب آپ کی شادی ان کے ساتھ ہوئی تو آپ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ تو یہ باتیں ہمیں اس بات کا بھی سبق دیتی ہیں کہ کوئی لڑکی خاتون اگر نیک ہے، دیندار ہے
اور وہ لڑکے سے عمر میں بڑی ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اور یہ باتیں سن کر، یہ باتیں جان کر بھی اگر ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ پاتے، تو پھر شاید ہم کبھی بھی سمجھ نہیں سکیں گے۔ اتنی خوبصورت مثالیں، اتنی خوبصورت باتیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے اسلام میں ہیں، تو پھر ہم ان باتوں کو عیب کیوں سمجھتے ہیں؟ اور اگر کوئی لڑکا کسی نیک خاتون سے، دیندار خاتون سے شادی کر بھی لیتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں کہ تم نے اتنی بڑی عورت سے شادی کر لی، اور تم نے تو، وہ تو تمہاری، اللہ معاف کرے، کہ تمہاری ماں کی عمر کی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ ساری غلط باتیں ہیں، ایسی باتیں نہ کیا کریں، اور دین اور اسلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر چلیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی، اور گھر میں کس قدر سکون اور خوشیاں آئیں گی دین اور اسلام پر چلنے کی وجہ سے، ان باتوں کو سمجھنے کی وجہ سے۔ باتیں صرف میرا مطلب بتانا اور آپ کا سننا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ باتوں کو سمجھا بھی جائے اور ان پر عمل بھی کیا جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہم سب کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے، اور ہمیں اپنے دین پر، اتنے خوبصورت دین پر چلنے کی بھی توفیق دے، اور یہ اتنا خوبصورت دین، اتنی خوبصورت باتیں، اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک کی ذات آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ۔